بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، السلام علیکم. جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، میرا نام عزیز احمد حیات ہے. آپ میں سے بہت سارے دوست احباب مجھے جانتے بھی ہوں گے. میرا تعلق ہنزا گلگت بلتستان سے ہے اور آج کل میں کینیڈا میں سسٹینیبلٹی پریکٹس کر رہا ہوں. سسٹینیبل بلڈنگ ڈیزائنس اور اس کی جو ہے کمیشننگ میں ہوں. اور کچھ دوستوں کے ساتھ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ایک جو فیوچر کے بلڈنگس ہیں ہنزا کے اندر یا بلوچستان کے اندر کس طرح کے ہونا چاہیے، ان کے اوپر کچھ پروگرامس، ان کے ڈیزائنس کے اوپر کچھ پروگرامس کروں. تو اس سلسلے کا جو میرا پہلا انٹروڈکٹری پروگرام ہے، اسکرین پہ میرا نمبر ہے. اگر کسی کو کوئی کوشچن ہے یا کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں، آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو آج کا میرا جو ٹاپک ہے، جو انٹروڈکشن کا ٹاپک ہے، وہ ڈیزائن کرائٹیریاز اور اربن لیونگ ان رورل لینڈسکیپ. اربن لیونگ سے مراد یہ ہے کہ اربن میں تمام چیزیں، تمام فیسلٹیز ہوتی ہیں، پانی، بجلی، گیس، کمفرٹ، ایئر کنڈیشننگ، ہیٹنگ، کولنگ، سب چیزیں ہوتی ہیں. لیکن رورل لینڈسکیپ میں بہت ساری چیزوں سے یہ ہم لوگ محروم ہوتے ہیں. لیکن چونکہ یہ میرا شعبہ ہے، یہ میرا پروفیشن ہے کہ اس کو کس طرح کا ڈیزائن رورل میں چاہیے تاکہ جو بھی ہمارے وزٹرز، ٹورسٹ وغیرہ آتے ہیں ان کو ایک اربن لیونگ ملے، لیکن وہ رورل لینڈسکیپ کے اندر. اس سے پہلے کہ میں اصل ٹاپک کی طرف آ جاؤں، میں کچھ پاور ورڈز یا کی ورڈز آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. اس کی ڈیفینیشنز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ٹورزم کیا ہے؟ یہ WTO ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن نے ان کو ڈیفائن کیا ہے کہ سوشل، کلچر اینڈ اکنامک فینومینا ہے یہ، جو کہ جس میں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ لیجر کے لیے، بزنس کے لیے یا کچھ اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے، چھٹیاں گزارنے کے لیے موو کرتے ہیں اور کچھ عرصہ دوسرے علاقوں میں، دوسرے ایریاز میں گزارتے ہیں، جہاں پہ لینڈسکیپ اچھے ہوتے ہیں، جہاں پہ ان کا ایکو سسٹم اچھا ہوتا ہے یا کچھ ان کے اندر کلچر ہوتی ہے. اسی طرح سے سسٹینیبل ٹورزم ایک ورڈ یوز ہوتا ہے اکثر، بڑا مسکنسیپٹ ہے. لیکن سسٹینیبل ٹورزم کیا ہے؟ سسٹینیبل ٹورزم کے اندر وہ تمام کرنٹ، آپ کی فیوچر اور کرنٹ دونوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. یہ سسٹینیبلٹی جو ہے تین پلرز پہ کھڑا ہوتا ہے: اکنامک، سوشل اینڈ انوائرمنٹ. یہ تینوں چیزوں کو بیلنس رکھنا پڑتا ہے، پھر یہ سسٹینیبل ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم آگے اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اسی طرح ایکو ٹورزم ہے. ایکو ٹورزم میں زیادہ تر آپ کا جو ہے وہ لینڈسکیپ ہے، جو آپ کا بایو ڈائیورسٹی ہے، اور جو جس طرح سے آپ کے پہاڑ ہیں، جنگلات ہیں، باغات ہیں، ہوا ہے، یہ ایک ایکو ٹورزم کو موٹیویٹ کرتی ہیں. ان کے مین جو ہے نا موٹیویشنل فیکٹرز ہوتی ہیں. پیپل ٹورزم، یہ بہت سارے انڈیجنس لوگ، قدیمی لوگ، ان کے ذریعے سے یہ ٹورزم پروموٹ ہوتا ہے. ان کے کلچر، ان کے رہن سہن، وہ اپنے کلچر کو، اپنے ٹریڈیشنس کو مینٹین کرتے ہیں، تو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. میں آپ کو کیس اسٹڈی شیئر کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں کیس اسٹڈی شیئر کروں، اس سے پہلے کہ یعنی کچھ چیزیں جو ہے نا آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. اس کے پازیٹیو اینڈ نیگیٹو امپیکٹس کیا ہیں ٹورزم کے. پازیٹیو یعنی رورل ریوائول آف اکانومی، یہ تو ایک پازیٹیو ہے. بہت اچھی بات ہے کہ ہماری اکانومی ریوائو ہوگی، لوگوں میں خوشحالی آئے گی، پیسے آئیں گے. لیکن مونوپلائزیشن ہوگی اکانومی کی، کیونکہ ہمارے پاس وہ پیسہ نہیں ہے، وہ انویسٹمنٹ کے لیے وہ فنڈز نہیں ہیں. تو نان انڈیجنس لوگ آئیں گے، وہ زمینیں خریدیں گے، پھر آپ کو ڈپلیٹ کریں گے. تو یہ مونوپلائزیشن ہوگی وہاں پہ. یہ بہت نیگیٹو فیکٹر ہے، بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. یوتھ کو جاب ملے گی، امپلائمنٹ ملے گی، پازیٹیو ہے. اسی طرح سے ہماری جو یوتھ جو ہے نا ان کو اٹریکٹ ہوں گے ویسٹرن کلچر کے ساتھ. یہ نیگیٹو امپیکٹ ہے، جس میں ہماری ٹریڈیشنس کی ڈیگریڈیشن ہوگی، ہمارے کلچر کا ایروجن ہوگا.
اور اسی طرح سے ہمارے ویلیو سسٹم ڈیٹوریٹ ہوں گے جو کہ ویسٹرن کلچر سے، یہ بھی ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے. لیکن کراس کلچرل انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ پازیٹیو امپیکٹ ہے. اس سے کراس کلچرل انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا ایک کلچر کا ایکسچینج ہوگا. ایکسپلوئٹیشن آف کمیونٹی ایکسپلائٹ ہوگی، کیونکہ جب پیسہ آتا ہے تو ڈیفینیٹلی اب اپنے جو انڈیجنس ویلیوز ہیں، ٹریڈیشنس ہیں، وہ آپ کی مارجنائز ہوتی ہیں، اور آپ کی جب دوسرے لوگ آپ کے اوپر ایز اے چوزر سے، اس وقت ہم چوزر سٹیج میں ہیں، لیکن جب دوسرے لوگ یہ بہت سارے زمینیں خرید کے ہمیں مجبور کریں گے بیگر ہونے میں، تو آپ کی اکنامک ایکویلٹی ختم ہو جائے گی. ناؤ ایکویڈور امیزون کے اندر، ریجن کے اندر ایک کنٹری ہے جس کی پاپولیشن ہے 45,000، اور اس کی ٹیریٹری ہے 2,83,000 کچھ 500 اسکوائر کلومیٹر. اور یہ امینس ایکولوجیکل کلچر ڈائیورسٹی اس کے اندر، انہوں نے اپنے کلچر کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہے. اس کی یہاں پہ ہر سال 2 سے 3 ملین لوگ، یعنی 20-30 لاکھ لوگ، جیسے دلی دستن ہو رہا ہے، ٹورسٹ آتے ہیں باہر سے. یہ ہر سال تقریباً 2 to 2.5 بلین ڈالر کا ریونیو ٹورزم سے کماتا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے نا مینلی ان کی جو ہے نا کلچر ہے. اب ہم بلڈنگز کی طرف آتے ہیں کہ کچھ بلڈنگز کس طرح کی بلڈنگز کی ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے، بلٹ انوائرمنٹ کی ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے تو ہمارے پاس کنونشنل یا سکھ بلڈنگز کا کنسیپٹ آتا ہے. وہ بلڈنگ جس میں ہمارے پرانے جتنے بھی بلڈنگس گھرز ہیں، جو مکانات ہیں، وہ سب سکھ بلڈنگس ہیں. کیونکہ اس میں آپ دیکھیں کہ ایک بندے کو جب چھینک آتی ہے تو سارے چھینکنے لگتے ہیں، ایک بندہ بیمار ہوتا تو سب کو بیماری لگ جاتی ہے، یعنی ایک وائرل بیماری آتی ہے یا فلو آتا ہے. اس میں کوئی تمیز نہیں ہے کہ گھر کے اندر جو ہے وہ اتنی ہائیجین ہماری اسٹینڈرڈ نہیں ہوتی، اتنا ایئر کا انفلکس نہیں ہوتا، اتنا سن لائٹ اندر نہیں آتی. اسپیشلی جب آپ نیچے گھروں میں، پرانے گھروں میں جاتے ہیں تو مال مویشی بھی ساتھ رکھتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا ایک اس بلڈنگ کو، یعنی بلڈنگ کے سکھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آکوپینٹ کے لیے وہ بلڈنگ سوٹیبل نہیں ہے، ان کے لیونگز کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. اب جو ہے نا وہ سیکنڈ جو بلڈنگ کی ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے وہ ہائی پرفارمنگ بلڈنگس ہے، جس میں تمام چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. اس کے اندر کچھ اس بلڈنگ کو کنسٹرکٹ کرنے کی کچھ کرائٹیریاز ہیں. آپ کے کمفرٹ کے لیے، آپ کے جو ہے نا سن لائٹ کو کیسے لانا ہے، ایئر کو کیسے لانا ہے، یہ سب چیزیں اس کے اندر انکلوڈ ہوتی ہیں، جو کہ ہائی پرفارمنگ بلڈنگ کہلاتی ہیں. اور اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ سمارٹ بلڈنگ کا کنسیپٹ آتا ہے. سمارٹ بلڈنگز وہ ہیں جس میں ہر چیز کیلکولیٹڈ ہوتی ہے، یعنی کتنا آپ کو باہر کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، اور آپ کی جو ہے نا یوٹیلیٹیز کو، کاسٹ کو کیسے کم کرنا ہے، آپ کو ہیلتھ کو کیسے امپروو کرنا ہے، آپ کی کمرشل جو ہے نا کمرشلائزیشن کیسے کرنی ہے، اسپیس مینجمنٹ جس کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے، آکوپنٹ کی ویل بینگ کو خیال رکھا جاتا ہے. یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ سمارٹ بلڈنگس کے اندر ہوتی ہیں. اور انشاءاللہ اس کو ہم جب ڈیزائنس کے ڈسکس کریں گے تو اس میں بہت ڈیٹیل میں اس کے اوپر ہم ڈیزائن ڈسکس کریں گے، اور کیا ٹیکنالوجیز اس کے اندر یوز ہوتی ہیں وہ سب ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے. اب اس کے بعد انٹیلیجنٹ بلڈنگز آج کل چل رہی ہیں. انٹیلیجنٹ بلڈنگز جو ہے نا ایسی بلڈنگس ہیں جو سوچ سکتی ہیں، بول سکتی ہیں، سن سکتی ہیں، اور آپ کے لیے ڈیسیجن لے سکتی ہیں، وہ ایکٹ کرتی ہیں. اس کے اندر ایسی ٹیکنالوجیز لگی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کے کمانڈ کے مطابق جو ہے نا وہ سب چیزیں کرتی ہیں. جیسے انسان سوچ سکتا ہے، کام کرتا ہے، اس کے اندر ڈیفینیٹلی انسان کا پروگرام شامل ہوتا ہے. اس بلڈنگ کے اندر جتنے بھی ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہ اس بلڈنگ کا حصہ ہے، اس لیے ہم اس کو انٹیلیجنٹ بلڈنگس کہتے ہیں. اس کے بعد جو نیکسٹ بلڈنگ کا کنسیپٹ آ رہا ہے وہ ہے آپ کا نیٹ زیرو بلڈنگس. نیٹ زیرو سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جو اگر باہر سے بجلی لی ہے تو اتنا بجلی آپ واپس یوٹیلیٹیز کو دیں، پانی جتنا آپ یوٹیلیٹیز سے لے دیں اس کو اتنا یوٹیلیٹیز کو واپس کر دیں.
اور سیور جو ہے نا آپ منیمم اس کو یوٹیلائز کریں. یہ ایک 2-3 ڈیفینیشنز ہیں، لیکن ایک نیٹ زیرو کا کنسیپٹ یہ ہے کہ چونکہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے 2050 میں جو ڈیولپڈ کنٹریز جنہوں نے اپنے بلٹ انوائرمنٹ کو نیٹ زیرو کرنے کا جو ہے نا ایک روڈ میپ ڈیولپ کیا ہے، جس کے اندر آپ کا ونڈ یوز ہو رہا ہے، ونڈ انرجی یوز ہو رہا ہے، سولر انرجی یوز ہو رہا ہے، جیو تھرمل انرجی یوز ہو رہا ہے، جس کے اندر آپ کی رین ہارویسٹنگ ہو رہی ہے. اسی طرح سے آپ ایئر سے جو ہے نا ہیومیڈیٹی کو ٹریپ کر کے آپ اپنے لیے پینے کا پانی جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں. اور اس طرح سے آپ کی جو ویسٹ ہے، لیکوڈ ویسٹ ہے، وہ آپ کو ٹریٹ کر کے آپ کے جو گرین ایریاز ہے ان کے لیے وہ ایک پانی کا سورس بنا ہوا ہے، ان کے لیے فرٹیلائزر کا سورس بناتے ہیں اس کو. اور اسی طرح جو آپ کا سالڈ ویسٹ ہے اس کو زیرو کرتے ہیں، ری سائکلنگ، ری یوز اور ری آج کل ایک ٹرم یوز ہو رہا ہے سرکولر اکانومی. تو یہ سرکولر اکانومی کا ایک حصہ بنتا ہے. تو یہ 3-4 ٹائپ کی بلڈنگس ہیں جس طرح سے ہمارے بلڈنگ ڈیزائن ہو رہی ہیں نارتھ کے اندر یا جی بی کے اندر یا اسپیشلی منزا کے ہوٹلس ہیں، وہ کسی گریڈ میں نہیں آتے ہیں. انفارچونیٹلی میں سمجھ رہا ہوں کہ وہاں پہ نو ہاؤ نہیں ہے، لوگوں کے اندر اویئرنیس نہیں ہے، اور یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ آج سے یہ بلڈنگس کی لائف ہوتی ہے کوئی 99 ایئرس کی. آپ اپنے گھروں کو دیکھ لیں، 120 سال میرے خیال میں ہمارے گھر کی جو ہے نا لائف ہوگی پرانے گھر کی. تو آپ ایسے بلڈنگس کیوں تعمیر کرتے ہیں جس میں آپ کو کل توڑنا پڑے، جس کو آپ کو جو ہے نا اس کی لائف کم ہو، اور جس میں جیسا کہ میں نے کہا کہ بڑے بڑے جو ہوٹلز آئیں گے تو ہوٹل جو ہے نا آپ کو ڈپلیٹ کریں گے، آپ کی بزنس لے جائیں گے. یہ ہمیشہ ایسا بوم نہیں رہتا، آپ اسے ایکسپیرینس کر چکے ہیں. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ایسا اسٹریٹجی، ایک ایسی جو ہے نا پلاننگ سے چلیں، اور ایک پراپر ایک انڈیجنس جو ویلیوز کو، ٹریڈیشنس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بلٹ انوائرمنٹ کو بھی اس طرح سے ڈیزائن کریں، کنسٹرکٹ کریں کہ جو ہمارے پاس مٹیریل ہے، لوکل مٹیریل، اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. اور انشاءاللہ وہ سب ہم ڈیزائن میں جب ڈیٹیل ڈیزائن ڈسکس کریں گے تو اس کے اندر یہ سب چیزیں ڈسکس کریں گے. تو یہ امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. اب جو میرا نیکسٹ ٹاپک ہوگا ہاؤ دا بلڈنگ شوڈ بی ڈیزائنڈ کنسٹرکٹڈ ان بلتستان فار اے سسٹینیبل ٹورزم. سسٹینیبل ٹورزم کا بڑا چرچہ ہر دوسرا بندہ جو نا ایون کہ ہمارا جو انایجوکیٹڈ طبقہ ہے وہ بھی سسٹینیبل ورڈ یوز کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کیا چیز، کس طرح کے بلڈنگ سسٹینیبل ڈیزائن ہونا چاہیے، انشاءاللہ میرا نیکسٹ ٹاپک ہوگا. تو اگر آپ میرے خدمات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں کنسلٹنسی بھی دے سکتا ہوں. میرا نمبر یہاں پہ آپ کے ساتھ آ رہا ہے، میرا ای میل بھی ہے، آپ مجھے ذاتی طور پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، واٹس اپ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.